محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان گرامی، دو آیات کلام پاک سے، ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت، ان کی شان سے متعلق، اور اس میں دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن کی ذاتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ایک وہ بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کو، قرآن کی دلیل ہوگی سامنے، اور پھر ایک آیت آل رسول سے متعلق، کیونکہ سیدنا عثمان غنی کا یوم بھی گزرا ہے بھی، اور پھر اب محرم شریف بھی آنے والے ہیں، تو چنانچہ ہم اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ معتدل ہے، متوسط طریقے پر ہے، نہ ادھر شدت پسندی کا مظاہرہ کرتا ہے اور نہ ادھر کرتا ہے. دیکھیے الحمدللہ بفضل تعالی ہم اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر ہم صرف حضور کے اصحاب کی بات کریں گے تو ہمیں خدشہ ہے، اور ایسا ہو رہا ہے کہ ہم خارجیت یا ناصبیت کی طرف جا رہے ہیں، اور ایسا ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء اس دور میں اس روش کو اختیار کرتے ہوئے وہ ایک طرف جھک گئے، اور انہوں نے الفاظ بھی صحیح استعمال نہیں کیے. اسی طرح دوسرا طبقہ جب وہ صرف آل رسول کی بات کرتا ہے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ اجمعین کی بات کرتا ہے، تو پھر وہ حضور کے اصحاب کے بارے میں ایک بیلنس نہیں قائم کر پاتا. اچھا، اب یہ بیلنس کیوں قائم نہیں ہوتا؟ اس کی بس ایک ہی بات ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق وہ نتائج اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے. دیکھیے، ہمیشہ ایک بات سب سے کہتا ہوں کہ اپنے ذہنوں کو آپ کشادہ رکھیے، اپنے دلوں کو کشادہ رکھیے، صحیح ہے؟ اور یہ جو سوالات آتے ذہن میں کیا، کیوں اور کیسے، یہ ہمیشہ اپنی زبان پہ رکھیے. سوالوں پر پابندی نہیں ہے، سوال کیجئے، لیکن جواب صرف قرآن اور حدیث سے آئے تو پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. تاریخ کی طرف جائیں گے، واقعات کی طرف جائیں گے تو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور قرآن و حدیث میں سے بھی پھر اوتھینٹک جو باتیں ہیں، صحیح، ان کو پھر جو ہیں وہ لیجئے اور اس سے پھر نتائج مرتب کیجیے. مثال کے طور سے اگر آپ حضور کے اصحاب کی بات کریں اور بالخصوص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں، تو سورہ فتح بڑی مشہور و معروف سورت 26 سپارے میں کیا فرماتے ہیں اللہ پاک؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. قرآن کی آیت آ گئی، اس کا ایک جز ہے. کیا اس کا معنی؟ لقد رضی اللہ، تحقیق اللہ راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا. کس سے راضی ہو گیا؟ عن المؤمنین، ایمان والوں سے، ایمان والوں سے راضی ہو گیا. اللہ پاک نے ایک ٹائٹل عطا کر دیا. کس کو عطا کر دیا؟ ان لوگوں کو عطا کیا اذ یبایعونک، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. اور کہاں پر کر رہے تھے؟ تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے. یہ بیعت رضوان کا واقعہ ہے جو سورہ فتح میں موجود ہے. قرآن میں آ گئی بات کہ اللہ راضی ہو گیا ان سے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ ان سے کب راضی ہوا، کس وقت تک راضی ہوا؟ ایسے ذہن میں آ سکتا ہے. یہی سوالات اٹھتے ہیں نا، ایک طبقے کی طرف سے یہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ حضور کے بعد حضور کے اصحاب وہ اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کیفیت قرآن نے بیان کی اس سے خارج ہو گئے تھے. یہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے پھر؟ آپ آگے سے جواب دیں گے لقد رضی اللہ عن المؤمنین. بھائی اس میں کہاں لکھا ہے کہ آج ہی راضی ہوئے اور کل نہیں ہوں گے راضی؟ یہ تو آپ نے نکال کے بتانا ہے نا. آپ کب بتانے کے قابل ہوں گے؟ جب قرآن پڑھیں گے، جب آپ کی اسٹڈیز قرآن کی طرف ہوگی. قرآن تو کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ایک 100% آپ کو وہ کلیہ قاعدہ دے دیتا ہے، اللہ راضی ہو گیا. کس بات پہ راضی ہوا؟ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے ظاہر کر دیا، اللہ نے علیمہ ظاہر کر دیا، ما فی قلوبہم، جو کہ ان کے دلوں میں تھا. ان کے دلوں میں کیا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی، اطاعت رسول تھی، اتباع رسول تھی. یہ سارے جذبات موجزن تھے کن کے؟ حضور کے اصحاب کے دلوں میں. کون کون تھے وہاں پر؟ ذرا غور کیجئے. بیعت رضوان میں کیا سیدنا ابو بکر صدیق نہیں تھے وہاں پر؟ سیدنا عمر فاروق نہیں تھے؟ سیدنا
علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نہیں تھے وہاں پر؟ کیا دیگر عشرہ مبشرہ موجود نہیں تھے؟ دیگر اصحاب رسول تقریباً 1400 کے قریب ان کی تعداد آئی ہے، کیا وہ وہاں پر موجود نہیں تھے؟ قرآن تو قیامت تک کے لیے، قیامت تک اللہ رب العزت کی گواہی آ گئی، اللہ راضی ہو گیا۔ اب یہ جو اعتراض بنتا ہے، یہ اعتراض ان پر بنتا ہے کہ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضور کے اصحاب کے ایمان میں کوئی کمی آ گئی تھی۔ یہ تو بھائی قرآن کے اوپر پھر ایک کوشچن مارک لگتا ہے، قرآن کے اوپر ایک کوشچن مارک لگ گیا۔ اور اس سے بھی بڑی بات، کتنی باتیں سمجھا دی ہیں آپ کو مسلسل۔ قرآن پھر ولایت بھی ہے، ولایت بھی آئے گی، اس میں ولایت پہ بھی اعتراض ہوگا کیونکہ اللہ کے ولیوں کی تو کیا شان ہے بھائی، سامنے بیٹھتے ہیں بتا دیتے ہیں دل میں کیا ہے، یہی شان ہے نا اللہ کے ولیوں کی۔ کتنی کتنی ساری احادیث موجود ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں کتنی آپ کو حدیث سنائی میں نے کہ سیدنا ابو بکر صدیق اپنی پیاری بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں کہ میرے مرنے کے بعد، میری وفات کے بعد اپنی بہن کا حصہ رکھنا۔ بھائی ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی اور فرمائے بہن کا حصہ رکھنا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابا جان میری تو کوئی بہن ہی نہیں ہے، بس ایک بہن ہے، فرمایا وہ جو تمہاری ماں کے پیٹ